اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی حدیث قدسی بسم اللہ الرحمن الرحیم ولایت علی حصن فمن دخل حصن امن من عذابی۔ معزز سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تمام عالم اسلام کو عید سعید غدیر کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ خمس ولایت کی آج کی ہماری پہلی گفتگو آپ عزیزان کی بارگاہ میں پیش ہے۔ امامت ایک اہم مسئلہ ہے جس پر گفتگو ہونی چاہیے تاکہ ہمارے نوجوان نسلوں کو جو گمراہ کن لوگ امامت کے خلاف بھڑکا رہے ہیں ان کو امامت کے بارے میں حقیقت پتہ چل سکے۔ یہ ایک بڑا مہم مسئلہ ہے جس پر تاریخ میں سب سے زیادہ تلواریں اٹھائی گئی ہیں۔ شیعہ سنی کے درمیان امامت جو ہے مختلف معنی میں استعمال ہوتی ہے۔ مثلا سب سے پہلے پیغمبر اسلام کے بعد امامت شروع ہوئی ہے، تو اہل سنت کے ہاں یہ ہے کہ نبی نے اپنے بعد کسی کو امام نہیں بنایا بلکہ یہ کام امت پر چھوڑ دیا ہے تاکہ امت میں سے کوئی بھی امت کی رہبری کر سکے۔ یہ کام نبی نے کسی کو ذمہ نہیں لگایا بلکہ یہ امت کے ذمہ لگا دیا ہے کہ وہ خود جس کو چاہے امام بنا لے۔ لیکن اہل تشیع کے نزدیک جو ہے وہ یہ ہے کہ خدا کے حکم سے نبی نے امیر المؤمنین علی علیہ السلام کو امت کا رہبر اور رہنما اور پیشوا بنایا ہے، کیونکہ سب سے پہلے تو انسان جو ہے ہم ہدایت کے محتاج ہیں۔ تو دیکھیے جب خدا نے ہدایت کا ذمہ لے لیا ہے، قرآن سورہ انسان میں یہ کہتا ہے انا ہدینا سبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہدایت کا کام، ہدایت کی ذمہ داری وہ ہماری ہے، آپ قبول کرو یا رد کرو۔ تو جب ہدایت کی ذمہ داری خدا نے لے لی ہے تو اب خدا پر لازم ہوتا ہے کہ امت کے لیے ہادی بھی خدا ہی بھیجے۔ جیسے دیکھیے جب خدا نے ہدایت کا ذمہ لے لیا تو خدا نے نبی بھیجے ہمارے لیے، نبیوں کو ہادی بنایا ہے۔ آسمانی کتاب خدا نے بھیجے ہیں، ان کو وہ آسمانی کتابوں کو وہ امت کا ہادی بنایا ہے، اور اسی طرح خدا بھی ہمارا ہادی ہے، اور اسی طرح کعبے کو بھی خدا نے ہادی بنایا ہے۔ لیکن کمال کی بات اس میں یہ ہے، جو لطیف نقطہ یہ ہے کہ یہ ساری اشیاء جو ہمارے لیے ہادی قرار دی گئی ہے وہ خدا کے حکم سے، خدا کی مرضی کے مطابق بنائی گئی ہیں۔ توجہ رہی، دیکھیے جب خدا نے نبیوں کو ہادی قرار دیا تو نبی بھی خدا ہی بناتا ہے، خدا کی مرضی جس کو چاہے نبی بنا لے۔ اسی طرح کعبہ کو جب خدا نے نبی ہادی قرار دیا تو کعبہ بھی خدا کے حکم سے نبیوں کے ذریعے کعبے کو تعمیر کرایا۔ اور اسی طرح کتاب، آسمانی کتب جو ہے وہ بھی ہادی ہے، تو خدا نے وہ کتاب بھی خود بھیجے ہیں۔ تو اب مجھے جملہ کہنے دیجئے کہ جب خدا نے ہدایت کا ذمہ لے لیا ہے تو اپنی مرضی سے جس کو چاہے نبی بنا لے۔ اپنی مرضی سے خدا نے ہمارے لیے نبیوں کو معین کیا ہے، کہ آسمانی کتابوں کو معین کیا ہے، کعبے کو ہادی معین کیا ہے۔ یہ سب کام جب خدا نے بھیجے ہیں تو نبوت کے بعد جب امامت کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے تو عزیزان من، تو امام کا بنانا بھی جو ہے خدا کا کام ہے، یہ امت کا کام نہیں ہے کہ جس کو چاہے وہ امام بنا لے امت کا، نہیں، بلکہ امام جو ہے خدا ہی بنائے گا۔ کسی کو حق نہیں ہے کہ بھائی جس کو چاہے اپنے جس کو بڑھا دیکھے اس کو امام بنا لے، نہیں، بلکہ امام بنانا جو ہے وہ خدا کا کام ہے۔ اچھا، امام کی معنی کیا ہے؟ امام کی معنی جو ہے لغت میں پیشوا، رہبر، رہنما۔ جو راغب اصفہانی کہتے ہیں کہ امام
وہ ہے جس کے کردار اور گفتار میں جس کی پیروی کی جائے، وہ امام ہوتا ہے۔ اچھا، یعنی امام کی ایک طرف سے دو معنی دوسری بھی ہیں، کون سے؟ کہ ایک لفظ امام خاص ہوتا ہے اور دوسرا لفظ امام عام ہوتا ہے۔ عام جس طرح مثلا ہم پیش امام کہتے ہیں، امام جمعہ کہتے ہیں، یہ عام معنی میں امام یعنی جو رہنمائی کرے، چاہے وہ جو ہے غیر معصوم جو بھی ہو سکتا ہے، مثلا غیر معصوم جو ہے وہ رہنمائی کرتا ہے تو وہ امام ہے۔ اچھا، دوسری خاص معنی جو ہے وہ منصوص من اللہ ہوتا ہے، نبی کے جو ہے اعلان پر ظاہر ہوتا ہے اس کی امامت، بلکہ وہ اس کا کام جو ہے امت کے ذمہ نہیں ہوتا کہ امت چاہے جس کو امام بنا لے۔ تو اچھا عزیزان من، امام کی جو اہمیت یہ ہے کہ قیامت کے دن جو ہے ہر شخص اپنے امام کے پیچھے اٹھے گا۔ قرآن کہتا ہے وَيَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ، ہر شخص کو قیامت کے دن اس کے امام کے پیچھے بلایا جائے گا۔ تو اب امام جو ہے دو طرح کے امام ہے قرآن میں، ایک جو قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ایک امام تو یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے ہم نے ان کو قرار دیا امت کا پیشوا رہبر جو ہمارے حکم کی ہدایت کرتے ہیں، ایک امام جو یہ اس طرح ہے۔ دوسرا امام جو ہے قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، دوسری طرح امام وہ ہے جو جہنم کی طرف جو ہے دھکیلتے ہیں، بلاتے ہیں۔ تو اب امام کی یہ دو طرح کی معنی ہے، لیکن مسئلہ امامت میں جو ہے بڑا اختلاف پایا جاتا ہے امت کے درمیان۔ جب وظائف امام کیا ہے، امام کا کام کیا ہے، شیعہ کے نزدیک اور اہل تسنن کے نزدیک جو ہے امام کا کام کیا ہے، کہ سب سے پہلے اہل تشیع کے نزدیک امام کا کام سنیے۔ اہل تشیع کہتے ہیں کہ امام نبی کے تمام وظائف انجام دیتا ہے۔ اہل تشیع کے نزدیک امام جو ہے نبی کے تمام وظائف انجام دیتا ہے، یہ پہلا کام امام کا ہے۔ دوسرا، تمام صفات انبیاء جو ہیں وہ امام کے لیے لازم ہے، کیونکہ جب انبیاء کا وظیفہ انجام دیتا ہے تو اسی لیے جو نبی کے لیے صفات لازم ہے وہ امام کے لیے بھی صفات لازم ہونی چاہیے۔ مثلا معصوم ہونا اور علم لدنی کا ہونا جس طرح نبیوں کے لیے لازم ہے، اسی طرح امام کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ امام معصوم ہو اور جو ہے وہ علم لدنی اس کے پاس ہو۔ تیسرا کام، انتخاب امام امت کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ انتخاب امام جو ہے وہ خدا کا کام ہے، کسی امتی کا کام نہیں ہے کہ جس کو چاہے امام بنا لے۔ یہ اہل تشیع کے نزدیک ہے۔ اہل تسنن کیا کہتے ہیں کہ امام صرف ظاہری حکومت کرنے کے لیے آتا ہے، امام کا کام صرف ظاہری حکومت کرنا ہے، وہ مکمل طور ہر قسم کے جو ذمہ داری امام پر نہیں ہے، صرف وہ ظاہری حکومت کرنے کے لیے۔ دوسرا، امام جو ہے اس میں مخصوص صفات لازم نہیں ہے، اہل تسنن کے نزدیک یہ ہے کہ اس میں مخصوص صفات جو ہے وہ لازم نہیں ہے، اسی لیے ہر کوئی چاہے امام بن سکتا ہے۔ لہذا اب فیصلہ آپ کیجئے کہ امام میں صفات کون سی ہونی چاہیے۔ اب وظائف امام کا کام کیا ہے؟ امام کا کام ہے کہ دین سکھانا اور دین کی حفاظت کرنا، یعنی نبی کے بعد امام کا کام یہ ہے کہ امت کو دین سکھائے، اگر دین پر مشکل آن پڑے تو اس وقت امام کا کام یہ ہے کہ اس دین کی حفاظت کرے، یعنی امام کے ہوتے ہوئے اگر دین کو کوئی نقصان پہنچا رہا ہے تو امام کی ذمہ داری ہے کہ اس کے خلاف قیام کرے، یہ امام کا کام ہے۔ دوسرا کام امام کا جو ہے لوگوں کی تربیت کرنا، امام کا یہ دوسرا کام جو ہے وہ لوگوں کی تربیت کرنا ہر لحاظ سے۔ اچھا، تیسرا کام امام کا جو ہے اسلامی حکومت کا قیام کرنا، اسلامی حکومت قائم کرنے کے لیے ہی امام جو ہے معین کیا جاتا ہے۔ اب صفات امام کون سی ہونی چاہیے؟ صفات یہ ہے کہ سب سے پہلے امام معصوم ہونا چاہیے۔ عصمت امامت کے لیے دو دلیلیں، ایک دلیل عقلی اور دوسری دلیل نقلی۔ عقلی دلیل میں ہم یہ کہیں گے کہ اگر امام معصوم نہ ہوگا اور اس جب جو غیر معصوم ہے
اس میں خطا کا امکان پایا جاتا ہے تو جب غیر معصوم امام بن جائے جس میں خطا کا امکان ہے تو جب جو امام بن گیا تو جو خود بھی وہ گمراہ ہو جائے گا تو جو بھی پیروی اس کی کریں گے تو اس کو ان کو بھی گمراہ کر دے گا امام. یعنی اگر امام غیر معصوم ہوگا تو وہ خود بھی گمراہ ہوگا تو لوگوں کو بھی گمراہ کر دے گا. اس لیے لازم ہے کہ امام جو ہے معصوم ہونا چاہیے. یہ عقلی دلیل ہے. نقلی دلیل قرآن کہتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم, اطاعت کرو خدا کی, رسول کی اور اولی الامر کی. اب لفظ اطاعت ایک ہے کہ اطاعت کرو خدا کی, دوسرا لفظ ہے اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. یہ ایک ہی لفظ ہے جو دونوں کے لیے اطلاق پایا جاتا ہے. یعنی جو اطاعت نبی کی کرنی چاہیے وہی اطاعت جو ہے امام کی کرنی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ امام کو استثناء کیا گیا ہو کہ امام کے بعض امور میں اطاعت کی جائے, نہیں, بلکہ امام کے لیے لازم ہے کہ اس کے تمام امور میں اطاعت کی جائے. لہذا قرآن کہتا ہے اطاعت کرو خدا کی, رسول کی, اولی الامر کی. تو جب اطاعت ایک لفظ ہے یہ مطلقاً معنی ہے تو جو اطاعت نبی کے لیے ہے وہی اطاعت امام کے لیے ہے. اچھا, لہذا دوسری شرط جو ہے امام میں وہ اس کے پاس علم لدنی ہونا چاہیے. یعنی کبھی جاہل جو ہو وہ امام بن نہیں سکتا. امام کے لیے لازم ہے علم لدنی یعنی خدا کی جانب سے علم اس کے پاس ہو. تیسری شرط جو ہے امام میں زہد ہو. زہد کی معنی یہ ہے کہ دنیا سے وہ کنارہ کش ہو, جس نے دنیا کو 3 طلاقیں دے چکا ہو. یعنی امام کی یہ وضاحت معنی یہ بیان کرتے ہیں کہ امام زہد کی معنی یہ ہے کہ دنیا سے دوری. یعنی اگر وہ دنیا دار ہوگا, دنیا کے قریب ہوگا تو وہ کیا ہوگا, دین کا درد اس میں نہیں ہوگا. لہذا امام میں لازم ہے کہ وہ زاہد ہو, عبادت گزار ہو. اچھا, آخری شرط امام میں یہ ہے کہ تبیین دین اور شجاعت ہو اس میں. یعنی دین بیان کرنے کی اس میں جرت ہو اور شجاع ہو. ایسا نہیں ہو کہ کسی مسئلے, کسی جنگ کے عالم میں وہ میدان چھوڑ کے بھاگ نکلے, نہیں, بلکہ امام کا میں شرط یہ ہونی چاہیے کہ وہ شجاع ہو, بہادر ہو. جب وہ شجاع ہوگا تو آگے چاہے جو بھی ظالم حاکم جابر ہوگا اس کے خلاف قیام کرنے میں وہ دیر نہیں کرے گا. انشاءاللہ ایام ولایت کا دوسری گفتگو کل عزیزان کی بارگاہ میں پیش کی جائے گی. والسلام علی من اتبع الہدی.